اگلا سوال ہے، بنی اسرائیل کی ہسٹری میں تابوت سکینہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے، یہاں تک کہ آج بھی اس کی تلاش میں اسرائیل والے کھدائی کرواتے رہتے ہیں، جس کے بعد مسجد اقصیٰ کی بنیادیں بھی کمزور پڑ چکی ہیں۔ آخر اس تابوت میں کیا خاص چیز ہے جس کی تلاش ہے؟ اس تابوت کے ساتھ اسی طرح کی عقیدت وابستہ ہے جیوز کی، جس طرح کی ہماری عقیدت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کے ساتھ ہے۔ تابوت سکینہ میں سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا ہارون علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے تبرکات موجود ہیں، یعنی عصا موسوی، یہ جو وہ کلیم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کا جبہ مبارک، تورات کی تختیاں جو اللہ تعالیٰ نے دی تھیں کوہ طور پہ ان کو، وہ یہ کلیم کرتے ہیں یہ ساری چیزیں تابوت سکینہ میں موجود ہیں۔ سکینہ یعنی دل کو سکون دینے والی تابوت، ایک ایسا بکسہ بڑا سا جس میں ان کے دل کے سکون والی چیزیں موجود ہیں۔ ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ قرآن حکیم میں تابوت سکینہ کا ذکر آیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر بنی اسرائیل کی ہسٹری کی کسی بات کو قرآن بیان کر رہا ہے اور اس کو منوان اسی امپورٹنس کے ساتھ بیان کر رہا ہے، تو پھر وہ پھینکنے والی بات تو نہیں ہے۔ تابوت سکینہ کا ڈیٹیل ذکر جو ہے وہ آپ کو سورۃ البقرہ کے اندر پارہ نمبر 2 کے بالکل اینڈ میں ملے گا۔ بنی اسرائیل کی ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے میں آیات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اصل میں بنی اسرائیل کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 2 عروج اور 2 زوال بھیجے تھے۔ ان کا جو پہلا عروج ہے نا، وہ حضرت طالوت علیہ السلام کے ذریعے ہے، اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام منظر عام پہ آئے، اور پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام۔ ان کی جو پہلی خلافت راشدہ ہے وہ ان 3 بندوں پر مشتمل ہے، حضرت طالوت کے 16 سال، حضرت داؤد کے 40 سال، اور سلیمان علیہ السلام کے بھی 40 سال۔ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 100 سال ان کی خلافت راشدہ رہی ہے۔ ان کا وہ پہلا عروج تھا۔ اس پہ میرا مسئلہ نمبر 127A ڈیٹیل سے ریکارڈڈ موجود ہے۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوا کہ جو وقت کے پیغمبر تھے سموئیل، ان کا نام قرآن میں نہیں ہے لیکن تورات میں ہمیں ملتا ہے، ان کو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم کافروں کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں، آپ ہمارے لیے کوئی ایسا سپہ سالار مقرر کریں کہ اس کے نیچے ہم جہاد کریں اور ہم کافروں سے یروشلم اور شام کی حکومت واپس چھینیں، ہمارے آباء و اجداد کا وہ مسکن ہے۔ یہ پورے کا پورا واقعہ سورۃ البقرہ میں پارہ نمبر 2 کے بالکل آخری 2 صفحے پڑھیں نا، پارہ نمبر 2 کے آخری 2 صفحے، جہاں سے تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے اس سے پہلے والے، وہ سٹارٹ ہی اس سے ہوتا ہے۔ اب میں وہ ساری آیات پڑھ کے اگر بیان کروں گا تو آدھا پونا گھنٹہ لگ جائے گا۔ اصل میں جو چیز ہے وہ تابوت سکینہ والی ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو پھر حضرت سموئیل علیہ السلام نے ان کے لیے جو ہے وہ طالوت کو مقرر کیا ان کا سپہ سالار۔ حالانکہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ جب میں سپہ سالار مقرر کروں پھر آپ نے اختلاف نہیں کرنا، وہی ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک عام سا آدمی ہے، غریب آدمی ہے، اس کا اونچا سٹیٹس نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم اور جسم میں طاقتور بھی تھا اور علم بھی تھا، تم پہ فوقیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں دیکھنا بھی کون اونچی نسل کا ہے، اللہ کے لیے تو سارے برابر ہیں۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت سموئیل علیہ السلام کو ایک چیز بتائی تھی جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کو صبر آ سکتا تھا، اور وہ یہ ہے جب انہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے علمی دلائل تو رکھے لیکن یہ کہاں سے یہ لوگ ماننے والے بنی اسرائیل، تو وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 آن ورڈ نا، یہ پورا سلسلہ سٹارٹ ہو رہا ہے 43 پارہ نمبر 2 کے اینڈ پہ، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف۔ اس کے بعد آگے جا کے آتا ہے وقال لهم نبیہم، اور ان کے پیغمبر نے ان سے کہا، یعنی سموئیل کا نام یہاں پہ نہیں آیا، وہ آپ کو تورات سے ملتا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ سے۔ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اچھا، اس سے ملوکیت بھی لوگ ثابت کرتے ہیں، اور بھائی طالوت کو بادشاہ اللہ نے مقرر کیا تھا، بنو امیہ اور بنو عباس کے لوگوں کو اللہ نے نہیں مقرر کیا تھا۔ وہ تو مسند ابی یعلا میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب میں دیکھا کہ بنو مروان کے بندر میرے ممبر پر کود رہے ہیں، اور ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر آپ علیہ السلام اپنی وفات تک مسکرائے نہیں۔
ان حکمرانوں کو تو نبی اسلام بندر کہہ کے گئے ہیں. ان کی ملوکیت قرآن سے ثابت کرتے ہیں بھئی یہ اللہ نے بادشاہ مقرر کیا تھا, داؤد کو اللہ نے بادشاہ مقرر کیا تھا. یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں. کیونکہ اسی کی تفسیر میں نا وہ سعودیہ والا جو قرآن ہے نا, صلاح الدین یوسف والا, انہوں نے اس میں سے یہ تحریف ہر بندے نے کی ہے تفسیر میں, یہ ذہن میں رکھیے گا. اپنی اپنی نوکری سب نے سیدھی کی ہوئی ہے. اگر بریلویوں نے ڈنڈیاں ماری ہیں تو اہل حدیثوں نے بھی ماری ہیں, دیوبندیوں نے بھی ماری ہیں, شیعہ نے بھی ماری ہیں. ہم نہیں مارتے. کیوں؟ کیونکہ نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتابی. اچھا جی. قالوا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک, وہ کہنے لگے یہ ہم پہ کیسے بادشاہت کر سکتا ہے جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں. ولم یؤت سعہ, جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی وسعت نہیں دی, من المال, مال میں سے. قال ان اللہ اصطفاہ, انہوں نے کہا اللہ نے چنا ہے. یہ بنو امیہ بنو عباس کو اللہ نے نہیں چنا, ان کو اللہ نے چنا ہے. علیکم, تم پر. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, اور دیکھو اس کو کشادگی دی ہے تم پر علم اور جسم کے ذریعے, طاقتور بھی ہے علم والا بھی, یہ کرائٹیریا. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے. واللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے. وقال لهم نبیہم, پھر ان کے نبی نے ان سے کہا, ان آیت ملکہ, بے شک اس کی جو حکمرانی کی نشانی یہ ہے, یعنی یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی تائید طالوت کو حاصل ہے, اس کی نشانی یہ ہے این یاتیکم التابوت, کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا واپس, فیہ سکینہ, جس میں تمہارے لیے دل کا سکون ہے. یہ تابوت سکینہ کا لفظ یہاں سے لیا ہے, من ربکم, تمہاری طرف, تمہارے رب کی طرف سے. وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون, جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے یعنی تبرکات آپ کہہ لیں اس کو, یا اس کے یعنی باقیات موجود ہیں. تحملہ الملائکہ, اس کو اٹھائے ہوئے آئیں گے فرشتے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین, اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے نشانی ہوگی اگر تم واقعی سچے ایمان لانے والے ہو. کہ یہ جسٹیفائی کر دے گا, وہ تابوت سکینہ ان سے چھین چکا تھا, کیونکہ کافروں نے جب ان پہ قبضہ کیا وہ تابوت بھی ساتھ اٹھا کے لے گئے. ان کا انہوں نے اتنا سنبھال کے رکھا ہے, کوئی قیمتی چیز ہے. جس طرح آپ کا وہ کہتے ہیں نالائن شریف چوری ہو گئے بادشاہی مسجد سے, 14-15 سال ہو چکے ہیں, تو وہ اٹھا کے لے گئے. اب اللہ تعالیٰ نے نشانی ظاہر کرنی تھی, تو وہاں پہ اللہ کا کرنا کیا ہوا, یہ آپ کو ڈیٹیلز پھر اسرائیلی روایتوں میں ملیں گے. وہاں پہ کافروں کے ہاں طاعون کا مرض, پلیگ کی وبا پھیل گئی, طاعون کی, اس میں لاکھوں لوگ مرتے تھے. تو ان کو ان کے بڑے بزرگوں نے, نجومیوں نے, انہوں نے کہا کہ یار یہ جو تم لوگ تابوت اٹھا کے لے آئے ہو نا, اس کی نوست پڑی ہے تم پہ, تو اس کو تابوت کو نا اس سے جان چھڑاؤ, یہ اس کی وجہ سے یہاں پہ طاعون کا مرض پھیلا ہے. تو انہوں نے ایک بڑا سا گڈھا لیا, اس کے آگے 2 بڑے بیل باندھے, اس پہ وہ بڑا سا وہ تابوت رکھا. اور یہ 10 کمانڈمنٹس فلم بنی ہوئی ہے ہالی ووڈ کی, انہوں نے اس میں فلمائی ہوئی چیزیں, اس کے اوپر انہوں نے اس کو لاد کے ہانک دیا. اور وہ جناب وہ اب بیلوں کو ساتھ انہوں نے بندے سے اٹیچ کر دیا. بعد میں وہ بیل بھی انہوں نے چھڑوا کے ایک جگہ پہ اس کو کر دیا. اب واللہ عالم وہ یعنی فرشتے ہی ان بیلوں کو ہانک کے اس طرف لے کے آئے. بل قرآن تو کہتے ہیں نا فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے, این ممکن ہے کہ یعنی فرشتے اس کو ہانک کے لائیں, فزیکلی فرشتے نہ ان کو نظر آئے ہوں, کیونکہ وہ تو بنی اسرائیل ہمیشہ کہتے تھے ہم نے فرشتے دیکھنے ہیں, فرشتے انہوں نے انہیں دیکھے. بلکہ نشانی ظاہر ہوئی کہ وہ تابوت سکینہ ان کے پاس واپس آ گیا, ان کو یقین آ گیا, اچھا اب ہمارے پاس تبرک آ گیا, اونٹتے اسی جنگ جیتی ہے. پہلے تو وہ ڈرپوک ہوئے تھے, ویسے بعد میں بھی ڈرپوک ہی رہے, صرف 313 لوگ ہی ساتھ رہے, بخاری میں آتا ہے صرف 300+ لوگ. ہمارے غزوہ بدر میں بھی صحابہ کرام کی تعداد 313 تھی, اور ان کے غزوہ بدر میں جو طالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی تھی, تو اب یہ طالوت کے مقابلے پہ جالوت فوج لے کے آیا. آپ کو تورات میں گولیت اس کا انگلش میں نام ملے گا, جالوت. اتنا اونچا اس کا قد تھا, باقی بنی اسرائیل کے فوجی تو بمشکل اس کی پنڈلیوں تک آتے تھے, اتنا اس کا قد تھا. پورے جسم پہ زرہ پہنی ہوئی ہوتی تھی اس نے, اور صرف ایک آنکھ اس کی ہوتی تھی جو ننگی ہوتی تھی دیکھنے کے لیے, باقی پورے جسم پہ لویا. آپ اس پہ تلوار کیا چلائیں گے, وہ تو ہاتھ سے پکڑ کے فوجی بار پھینک دیتا تھا, اتنا طاقتور تھا. تو حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت ان کی عمر ہارڈلی 16-17 سال تھی. یہ گڈریے تھے, یعنی بھیڑ بکریاں پالا کرتے تھے. بچپن سے چونکہ ان کا یہ ایک ذریعہ تھا, ان کے پاس ایک گوپیا ہوتا تھا,
یہ ساری ڈیٹیل آپ کو تورات میں اسرائیلی روایتوں میں ملے گی. گوپیا اس طرح ہوتا تھا کہ جیسے آپ یہ گلیل ہوتی ہے نا، اس میں آپ یوں پھینکتے ہیں. ایک گوپیا ہوتا ہے کہ آپ ایک چمڑے کا ایک سمجھ لیں دستانہ بنا ہوا، جس کے دوسرے اینڈ کے اوپر ایک رسی، اس میں وہ پتھر ڈال کے نا اس دستانے کو یوں گھماتے تھے نا، پر یوں کر کے پھینکتے تھے نا، تو ان کا نشانہ اتنا پکا تھا کہ وہ شیروں کے جبڑے توڑ دیتے تھے اپنی بکریوں کی حفاظت کرنے کے لیے. شیروں کا شکار کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام 16 سال عمر تھی. اچھا، تو اب ظاہر مسلمان خوف کھا گئے اتنی بڑی بلا سامنے دیکھ کے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اس کو میں قابو کروں گا. حضرت داؤد علیہ السلام ایک اونچے مقام پہ کسی پہاڑی یا کوئی ٹیلا تھا اس پہ چڑھ گئے اور انہوں نے اپنا گوپیاں یوں گھمایا. آپ نشانہ دیکھیں وہ ایک ہی آنکھ کھلی ہوئی تھی، اس آنکھ سے اس کے دماغ کے اندر وہ چلا گیا اور وہ گولیت وہیں پہ مر گیا. جالوت، یہ قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے نا، وہ جیسے ہی مرا تو وہ کانفیڈنس لوز، بلکہ اس میں الفاظ بھی ہیں تورات میں. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اس نامختون کو میں دیکھتا ہوں. یعنی بنی اسرائیل جو ہے نا، وہ جو جنٹائلز ہیں نا ادر دین بنی اسرائیل، ان کو نامختون کہتے تھے. یہ ختنے نہیں کرواتے، ہم ابراہیمی ہیں، ہم ختنے کرواتے ہیں. تو کافروں کو نامختون کہتے تھے. کہتے میں اس نامختون کو دیکھتا ہوں. پھر اس میں اب آپ دیکھیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کیا ہے نا، انہی آیات میں آگے چل کے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے وَقَتَلَ دَاوُودَ جالوت، قتل کر دیا داود نے جالوت کو. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، تو اللہ نے ان کو بادشاہت اور حکمت. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اپنے علم میں سے جو چاہا سکھا دیا. یعنی پھر حضرت داؤد علیہ السلام منظر عام پہ آ گئے. وہ تو پھر سمجھ لیں آپ مین آف دا میچ قرار پائے نا اس پوری جنگ کے. تو پھر حضرت جو طالوت تھے، جو آرمی چیف تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی حضرت داود کے ساتھ. 16 سال تک حضرت طالوت پھر مسلمانوں کے حکمران رہے. جب وہ فوت ہوئے تو ان کے سکسیسر پھر بنے حضرت انہی ساری چیزوں کو تو وہ پلی لیتے ہیں نا شیعہ بھی. وہ کہتے ہیں اگر حضرت طالوت کا داماد جو ہے وہ سکسیسر بنا ہے تو مولا علی کو بھی بننا چاہیے تھا. دوسری وہ دلیل اس سے لیتے ہیں کہ دیکھیں قرآن نے کرائٹیریا بتایا ہے کہ کرائٹیریا کسی بندے کا عمر میں بڑا ہونا نہیں ہے، علم اور جسم میں. تو وہ کہتے ہیں حضرت علی بہادری میں بھی باقی صحابہ سے زیادہ تھے اور علم میں بھی زیادہ تھے، تو حضرت علی کا حق بنتا تھا. یعنی وہ دلائل قرآن سے بھی پکڑتے ہیں. یہ میں نے ضمناً ذکر کیا، میں اب اس ٹاپک کو انٹینڈڈ چھوڑ رہا ہوں. تو وہ سیم یہ والی آیات ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو حضرت طالوت کے داماد حضرت داؤد علیہ السلام، پھر وہ 40 سال مسلمانوں کے حکمران رہے. پھر ان کا بیٹا آگے سے حضرت سلیمان ابن داود، وہ 40 سال مسلمانوں کے حکمران رہے اس وقت، یعنی جو مسلمان تھے. تو اس میں یہ وہ تابوت سکینہ کا ذکر ہے. باقی ظاہر تبرکات سے ہمیشہ سے انسانوں کو عقیدت رہی ہے، اور یہ تبرکات کی عقیدت کو بری چیز نہیں ہے اگر وہ جینون ہو. یہ صحیح وسیلہ شخصی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ صحیح وسیلہ شخصی ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے نا کہ ام سلمہ کے پاس کچھ اصحاب آئے تو انہوں نے ان کے پاس آبزرو کیا کہ محلے والے ان کے پاس برتن پانی کے بھیجتے ہیں. تو انہوں نے نبی علیہ السلام کا ایک بال مبارک ایک ڈبیا سے نکالا اور اس ڈبیا کو کہ وہ اس بال مبارک کو اس پانی کے لیے جو برتن تھے اس میں گھول کے تو وہ محلے والوں کو واپس کرتے تھے. تو وہ صحابی نے جب پوچھا تو ام سلمہ ہماری ماں نے، ام المومنین نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا یہ بال مبارک ہے میرے پاس، اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. یعنی کوئی مریض ہوتا ہے میں اس کو گھول کے دیتی ہوں، شفا ہو جاتی ہے. یہ صحیح بخاری میں ہے سر، یہ کوئی کہانی شریف نہیں ہے، بخاری شریف ہے. لیکن واقعی جینون اگر بال مبارک. صحیح مسلم میں ہے کہ اسما بنت ابی بکر نے نبی علیہ السلام کا ایک کالا کسروانی طیالسی جبہ نکالا. کسروانی طیالسی کہتی کالے جبے کو تھے، جو پرشین امپائر کا، فارس کا، جس طرح سندھی اجرک کو ریڈ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ ریڈ ہی ہوتی ہے. اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے. اس میں اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے، پھر حضرت عائشہ کے پاس رہا، اور جب میری بہن عائشہ مرنے لگی تو میں نے وفات کے ان سے یہ لے لیا تھا. تو نبی علیہ السلام کے تبرکات سے صحابہ وسیلہ حاصل کرتے تھے. تابوت سکینہ کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. بس اب اس کے آگے جو صفرے لوگوں نے لگانے شروع کیے نا کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تبرکات پہ ہی چلتے رہو، نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی اور کام کرنے کی ضرورت ہے. تو سر پھر تبرکات، جن کے پاس کعبہ تھا
وہاں پہ بھی جب برے کام آئے ہیں تو اس تبرک نے کوئی فائدہ تو نہیں دیا. جس سرزمین میں خانہ کعبہ اور مدینہ شریف سے بڑے کو تبرکات ہیں، جہاں ہمارے نبی علیہ السلام اور ان کے جانسار صحابہ اور اہل بیت کی قبریں ہیں، ان کی جسم دفن ہے. آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ، کل میں وہ ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، اور رات فتح علی نے بھی، اور وہ خبروں میں سن رہا تھا، اور پتہ نہیں کون کون سے آپ کے موسیقار وہاں پہ جا کے وہ جو ہے وہ راتیں لوگوں کی برباد کر رہے ہیں. ادھر جا کے وہاں پہ کلب کھل گئے ہیں، سب کچھ ہونا شروع ہو گیا. تو وہ برکتوں کا تو کوئی فائدہ نہیں. دنیا بقدر ایفرٹ ہے، برے کام کریں گے نتائج آخرت میں بھگتیں گے، دنیا میں بھگتے نہ بھگتے. دنیا میں اللہ نے آپ کے ذمہ کیا کہ آپ نے دین کو اسٹیبلش کرنا ہے. تو تبرکات کا فائدہ تبھی ہے جب کرتوت بھی ٹھیک ہوں، ورنہ تبرکات سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں کرتوت ٹھیک ہوں، تبرکات کا وسیلہ ضرور پیش کریں آپ، اس کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن جو جعلی تبرکات ہیں نا سر، ہم ان کو نہیں مانتے. یہاں تو نبی علیہ السلام کو چھوڑتے ہیں، انہوں نے بزرگوں کے تبرکات بنائے ہوئے ہیں. آپ کشف المحجوب میں ابو الحسن خرقانی والا چیپٹر کھولیں ہیں تذکرۃ الاولیاء میں، وہ کہتے ہیں جی بازید بستامی جو ہیں وہ خلیفہ ہیں امام جعفر صادق کے، اور ابو الحسن خرقانی خلیفہ ہیں بازید بستامی کے. اور کہتے ہیں محمود غزنوی نے جب یہاں پہ حملہ کیا تو وہ اس کے حملے ناکام ہوتے تھے، تو ابو الحسن خرقانی کا کرتا اس کے پاس موجود تھا. ایک دن اس نے کرتا پکڑ کے اس کرتے کے وسیلے سے دعا کی تو محمود غزنوی کو فتح ہو گئی. سبحان اللہ. اچھا، وہ کہتے ہیں فتح ہو گئی تو رات کو ابو الحسن خرقانی خواب میں آئے. انہوں نے کہا تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے. ذرا گال سننی کہانی، میں تے کہانی جتھے بھی لبے گی تو میں کٹ کے برے ماراں گا. یہ بریلوی دیوبندی دونوں تذکرۃ الاولیاء چھاپ رہے ہیں. نقشبند سلسلے کے بابا جی ہیں ابو الحسن خرقانی، بازید کے خلیفہ. تو ان کا حضرت کیسے، ان کا تو اگر یہ کرتا پکڑ کے یہ کہتا نا کہ قیامت تک اس سرزمین پہ کوئی کافر نہ بچے، سارے مسلمان ہو جائیں، تو اس کرتے کی برکت سے سارے مسلمان ہو جاتے ہیں. یار یہ اگر کہانی چلتی تھی تو اسما بنت ابی بکر جو کالا تیالسی جبہ نکال رہی ہیں، جو صحیح مسلم میں آتا ہے، تو یہ قادسیہ اور یرموک لڑنے کی صحابہ کو ضرورت کیا تھی؟ قادسیہ میں رسول اللہ کا کرتا لے جاتے اور دعا کرتے، وہ سارے مسلمان ہو جاتے. اگر نبی کے کرتے سے نہیں ہو رہے تو آپ کے بنائے ہوئے جو آپ نے خود نام دے دیے ان بزرگوں کو، ان کے ناموں کے ساتھ تبدیلیاں آ جانی ہیں. وہ جی وہ بازید بستامی جو ہے نا، وہ ہر وقت چہرے پہ نقاب رکھتے تھے، کیونکہ جس گلی سے گزر جائیں لوگ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے تھے. ہاں اور سارا سی یہ کہانیاں خود سنان دے رہے ہیں. ہاں اچھا، اس کا مطلب وہ لوگوں کو مسلمان مرنا نہیں دیکھنا چاہتے تھے. اچھا میں پوچھتا ہوں، اللہ کے نبی کو بچپن سے لے کے جوانی کی عمر تک ابو لہب نے، ابو جہل نے دیکھا ہے، انہوں نے تو کلمہ کو نہیں پڑھا. جس بندے کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی کلمہ پڑھانے کی، اس کو دیکھ کے تو کلمہ نہیں کسی نے پڑھا. دعوت کا کام ہے نا، دنیا بقدر ایفٹ ہے. وہ جی وہ ایک فلاں بزرگ، یہ تو کئی بزرگوں کے بارے میں، ایک انبڑ بندہ چلا گیا، انہوں نے کہا جی میرے پیچھے نماز پڑھنا، دائیں طرف سلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے، بائیں والے سارے ناظرہ ہو گئے. نبی علیہ السلام نے تو اصحاب صفہ 155 ان کی تیاری کرواتے تھے، آپ بھی کہتے میرے پیچھے نیت کرو، سجے پاسے سارے حافظ، کھبے پاسے سارے ناظرہ. مسند احمد میں آتا ہے غزوہ بدر کے قیدی چھوڑنے کا جو معاوضہ تھا وہ 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا تھا. تو سجے پاسے سلام، کھبے پاسے سلام کیوں نہیں پھیرا؟ سب کہانی ہے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں جن بزرگوں کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں ان کو خود بھی نماز نہیں صحیح آتی. میں نے کئی لوگوں کی نماز سنی ہے، نماز تجوید کے ساتھ یہ لوگ نہیں جانتے ہیں. میں نے ایک پیر کی نماز سنی، 60 سال عمر، اس کے کئی مرید، السلام علیکہ ایھا النبی، وہ پڑھ رہا تھا، بچپن میں یاد کی ہوئی چل رہا ہے. ابھی تو میں وہ عین، ذال، ضاد، حا، خا، وہ اس کے فرق کی تو بات ہی نہیں کر رہا. وہ تو کسی پیر نو آندہ ہی نہیں، نہ وہ تو کسی مرید نو آندہ ہے. میرے پاس کئی لوگ ہیں ہمارے حضرت صاحب کے بیعت ہو، میں نے کہا آپ کے حضرت صاحب مجھے نماز تجوید سے سکھا دینا، نماز تجوید سے سنا دیں جو خود پڑھتے ہیں، اور صبح شام کے نبی علیہ السلام کے اذکار اور فرض نماز کے بعد کے اذکار زبانی نہیں، دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں. اٹکنا نہیں ہے. ترجمہ تو میں نے نہیں سننا، ترجمہ تو بالکل ہی نہیں آتا ہوگا. ویسے تو ترجمہ بھی سننا چاہیے، کیونکہ ان کا تو دعویٰ ہے کہ ہم رسول اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں، تو ان کو پتا ہوگا یہ کیا دعائیں مانگ رہے ہیں. یہ عربی نہیں صحیح پڑھ سکتے، پرونونس نہیں کر سکتے.
میں ترجمے والی بات ہی نہیں کرتا، ترجمے والا مسئلہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، اتنی عربی ایک مسلمان کو سیکھنی چاہیے پروناؤنس صحیح کر سکے۔ مطلب تو ظاہر علماء نے اتنی محنت کی ہے، آپ جتنی مرضی کر لیں، ایک بریلوی جتنا بڑا مرضی عالم ہو وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں قرآن کا ترجمہ احمد صاحب بریلوی سے بہتر کر سکتا ہوں، بتائیں؟ تو پھر ٹھیک ہے، احمد صاحب بریلوی نے ترجمہ کیا، آپ پڑھیں۔ مجھے کہتے ہیں لوگوں کو جو ہے عربی سیکھنے سے روکتا ہے، میں کب روکتا ہوں؟ میں کہتا ہوں عربی ضرور سیکھیں، لیکن الٹیمیٹلی جب آپ عربی سیکھ کے ترجمہ کریں گے بھی نا، آپ کے ترجمے کو کسی نے نہیں ماننا، تو آپ دوبارہ سے ویل انوینٹ نہ کریں، پہیہ ایجاد نہ کریں، پہیے بک رہے ہیں آپ لیں۔ کوئی دو بندی بڑے سے بڑا مفتی آج کا جرت کرے گا کہ میرا ترجمہ اشرف علی تھانوی سے بہتر ہے، تو آپ اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ اردو والا لیں اور پڑھیں، اس پہ عمل کریں۔ ہم تو کہتے ہیں علماء سے ہی پوچھ کے چلیں، ہم کب کہتے ہیں اپنے ترجمے خود کریں؟ یہی پلیٹ فارم ہے جو واحد پلیٹ فارم ہے جو کہتا ہے بریلوی ہو تو حمزہ بریلوی کا ترجمہ پڑھ لو، دیوبندی ہو تو چلو اپنے اشرف تھانوی کا پڑھ لو، اہل حدیث ہو تو جناح گھڑی کا پڑھ لو، شیعہ ہو تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا پڑھ لو، اور اگر سادہ سے مسلمان ہو مودودی صاحب کا پڑھ لو، فتح محمد جلندری کا پڑھ لو، اور پڑھو صحیح، ٹھیک ہو گیا۔